لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
وبالآمنين وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالآمنين وبمحمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبالآمنين وبمحمد النبي ورسولا بسم
ثم إلى سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى مثل بقي المقدم محمد بن علي بن علي وصالح وإبراهيم أن الله إليه درجاتهم في الجنة وإلى علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسادتنا سبحانه الواقع والعلماء العاملين أينما كانوا من مسارك أرضه إلى مقاربها أن نريد درجات في الجنة وإن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. نسألك لسان المسلم والملة الحديد بهدي الأرض الحج الصحيح الرتيب وصلي وفرح أن نضل درجاتهم في الجنة وإلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالمسلم والمسلمين والمسلمين بين أرواح أمة المجتهدين والعلماء العاملين ومساهدنا من الدين بين أرواح والدينا ووالديك وحاشا ووالد المسلمين على أعمالهم لك السلام الرحمة والجنة وأنواركنا وإياكم صبر الظالمين السهر وجل السهر الحاسدين وأنواركنا سهر منا ومنكم سبحانه على أمانة الله ورسوله والقتال والمسافرين والقتال والمجاهدين بأي بلغ فمن نسيدهم ويردهم إلى أقوالهم يسلم لحال وعافية وأن الله يتوب علينا ويتم لنا ولكم بالحسنى برد وعافية وإلى نبينا بمحمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي درجة شفاعته لكل حاضر من الأحوال مكتاهم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد
Jumat depan sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Insyaallah di bulan Dzulqa'dah kita masuk nanti bulan Dzulhijjah. Jadi di dalam Islam itu bulan-bulan itu penting. Bulan-bulan di dalam Islam itu penting. Tapi kita memang lebih hafal bulan miladiah Januari, Februari, karena itu memang sebutan kita. Dan kalau kita sebut bulan miladiah, memang yang kita tunggu itu bulan Agustus gitu. Agustus ya kan. Kalau dulu kita bulan Agustus apa nih gitu. 17 Agustus. Nah, dalam bulan-bulan Islam kita banyak digembirakan oleh peristiwa-peristiwa. Kemarin bulan Ramadan kita digembirakan dengan Idul Fitri. Idul Fitri di akhir daripada bulan Ramadan ada kegembiraan tersendiri bagi para masakin, orang-orang yang miskin. Ada ditutup dengan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imin wa tuhmatan lil-masakin. Bahwa zakat fitrah itu di bulan Ramadan pembersih daripada jiwa-jiwa orang yang berpuasa dan juga memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Waman addaha qabla salam fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang ditunaikan sebelum sholat, maka itu yang dimaksud yang disebut dengan zakat fitrah yang diterima. Waman addaha qabla salam, dan barang siapa yang ditunaikan ba'da sholat, setelah sholat Idul Fitri, maka fahiya sadaqatun minas sadaqah, itu adalah sedekah biasa daripada sedekah yang lain. Sementara kita di bulan Dzulhijjah nanti kita merayakan Idul Adha. Nah, Idul Adha kita digembirakan lagi dengan yang namanya kurban. Kalau kita emang enggak bagian daripada jamaah haji, maka kita bagian orang-orang yang sibuk di dalam berkurban, baik kita menjadi orang yang mengurbannya ataupun orang yang mempersiapkan daripada kurban. Ya. Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yadhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kesempatan, waktu, dia punya duit, dia punya peluang, dia punya kesempatan pada saat itu, ya, bukan kewajiban orang kaya, tapi kewajiban ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falam yudhar, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman, jangan dekati, jangan sekali-sekali dekati. Kalau cuma jangan dekati musola, jadi jangan sekali ada penakatan tauhid, fala yaqrabanna musallana. Jangan kau dekati musola. Sementara kurban itu ditunaikan setelah Idul Adha. Man dzabaha qabla shalah, man dzabaha qabla shalah wa hiya dzabhatun li nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, artinya sebelum sholat Idul Adha, maka dia bukan dikatakan berkurban, tapi dia menyembelih hewan untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalat wa khutbatain
barang siapa yang dia menyembelih hewan setelah sholat dan setelah dua khutbah Idul Adha, ya, maka itu disebut adalah menjadi orang yang berkurban. Ya, begitu. Bahwa dan dia telah menyempurnakan nusukahu, ibadahnya, wa atammahu nusukahu, dan dia telah menyempurnakan ibadahnya. Arti ibadah daripada di sekitaran bulan Dzulhijjah ini telah disempurnakan. Wa asaba sunnatal muslim, dan dia telah ikuti yang namanya aturan orang agama Islam, aturan Islam ini. Ketika Idul Fitri man addaha qabla shalah, kalau Idul Fitri dilakukan sebelum sholat itu zakat fitrah, maka itu yang disebut zakat batasnya belum sholat. Tapi ketika Idul Adha, man dzabaha ba'da shalah wa khutbatain, baru dikatakan dia adalah berkurban. Barang siapa menunaikan penyembelihan setelah sholat dan dua khutbah, maka itulah yang dimaksud dalam menyempurnakan daripada ibadahnya. Yang disebut adalah dimaksud adalah berkurban. Jadi ada Idul Fitri sebelum sholat, Idul sholat menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban, tapi kita Idul Adha itu setelah melakukan sholat Id dan dua khutbah. Inilah dua perbedaan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kegembiraan kepada kita golongan orang yang miskin. Orang miskin dihibur terus tuh. Idul Fitri dihibur dengan pembagian beras, duit, ya. Idul Adha dagingnya, jaraknya jauh juga nih. Idul Adha dagingnya tuh dibagi, bagian juga semua. Ntar bulan Muharram sama tuh. Ada lagi lebaran anak yatim, amatu alfa, janda dan alfa. Kebagian lagi kita orang-orang yang miskin. Itu Islam. Ntar habis bulan tuh ada lagi guna Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Maulid, makan kebuli, makan nasi uduk. Orang Islam luar biasa. Umat akhir zaman itu memang luar biasa. Karena kita beruntung berada di akhir zaman, menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita kecil-kecil banyak rezekinya, biar kata umur kita pendek tapi banyak peluang amaliyah, peluang pahala yang Allah berikan sangat luas, sangat besar. Jadi bagi terus dia itu berkilau dengan kita, sehingga kegembiraan hati ini terus. Bila Allah nanti ada lagi bulan Syawal, bulan apa namanya, bulan Rajab, bulan ziarah begitu. Oh ziarah kita, ini guru-guru kita, punya duit nggak punya duit ziarah kita, nabung. Ya, nanti ada lagi bulan Nisfu Sya'ban, maka sulit lagi kita. Jadi inilah bulan-bulan Islam yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bulan itu ada keutamaan, ada keutamaan dan kegembiraan tersendiri bagi kita Islam. Ini panjang nih bulan bin Asharil Hurum, pada Dzulhijjah sampai Muharram. Ini kita sampai Muharram diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melakukan amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan. Maka kita harus menjaga daripada kita punya amal buruk. Yang namanya manusia cenderung kepada hawa nafsu, dan hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Ini tabiat daripada manusia. Dan bagaimana manusia menahan semaksimal mungkin untuk jangan sampai hawa nafsu ini melakukan perbuatan buruk. Ya walaupun kita mungkin masih melakukan, tapi paling tidak sudah kita coba kekang, coba kita perkecil ruang lingkup daripada kita berbuat amal keburukan, sudah kita kekang di 3 bulan ke depan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, supaya apa? Kita tahu, kita paham bahwa di situ adalah kemuliaan. Ada kemuliaan ketika kita melakukan amal kebajikan sedikit saja. Bahkan kita teguh dengan niat saja, niat kebaikan di dalam hati ini
sudah Allah lipat gandakan pahala. Lebih-lebih adalah kita realisasikan amal tersebut. Ya. Memang kalau kita umat Islam, kata Nabi, kalau kita berniat melaksanakan amal kebaikan dapat pahala satu. Dicatat oleh malaikat pahala satu, belum dilaksanakan. Tapi ketika kita sudah melaksanakan daripada amal yang kita niatkan itu amal kebaikan, maka catatannya bisa 10